السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یشرا رشتے کی بات پر حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کندھوں پر شال ڈالتی لان میں جانے لگی۔ لان میں آ کر ٹہلنے لگ گئی۔ تم اس وقت یہاں خیریت ہے؟ اذہان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یشرا نے اس کی طرف دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، یشرا نرم لہجے میں اسے جواب دیتی سامنے دیکھنے لگ گئی۔ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ اذہان اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا لہجے میں فکر مندی لیے پوچھنے لگا۔ میرا رشتہ آیا، اذہان نے بتایا تھا، مجھے نہ جانے اچانک کہاں سے آ گیا رشتہ۔ یشرا مبصورے مایوسی سے اسے دیکھے بغیر کہنے لگی، جس پر اذہان نے اسے دیکھا۔ تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ اچھا لڑکا ہے، داجی بتا رہے تھے۔ اذہان لاپرواہی سے اسے دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں اسے تنگ کرنے کے لیے بولا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ یشرا اسے خالی نظروں سے دیکھتی دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تم کزن ہو میری، تمہارا اچھا رشتہ آیا، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ اذہان بغیر کسی تاثر کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے اسے بولا۔ اس کے الفاظ پر یشرا کو افسردہ کر دیا۔ یشرا کی آنکھوں میں نمی آئی اور وہ بغیر کچھ کہے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انکار پھر کیوں کروں؟ میں جس انسان کی بننا چاہتی ہوں اس انسان کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ کمرے میں آتے ہی وہ دل برداشتہ ہوتی آنکھوں میں آنسو لیے بولی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب لوگ ناشتے پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ناشتے کے بعد یشرا، بچے آپ ہمارے کمرے میں آئیں، ہمیں ضروری بات کرنی ہے۔ ابرار خان زیادہ لہجے میں نرمی سجائے یشرا سے مخاطب ہوئے۔ یشرا کے ساتھ ساتھ سبھی گھر والے اس جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی بات پر یشرا نے مایوس نظروں سے ابرار خانزادہ کو دیکھا اور احتراماً اس بات میں سر ہلا گئی۔ رشتے کی بات کریں گے داجی تم سے؟ شکر ہے ہماری جان چھوٹے گی۔ اذہان اسے دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ یشرا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں منع کر دوں گی، ڈونٹ وری، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والی۔ یشرا اس پر اپنی بڑی آنکھیں جمائے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ اذہان نے اس کی طرف دیکھا۔ بہت ہی ڈینجرس اسمائل ہے تمہاری، استغفر اللہ۔ اذہان اس کے چہرے پر نظر ڈالتا منہ بنا کر کہنے لگا۔ یشرا کا منہ کھل گیا۔ داجی اذہان مجھے تنگ کر رہا ہے۔ یشرا فوراً سے داجی کو پکارتے ہوئے شکایت لگانے لگی۔ اذہان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہے داجی؟ اذہان نے بے اختیار ابرار خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ خاموشی سے ناشتہ کریں۔ ابرار خانزادہ لہجے میں تھوڑی سختی سجائے بولے اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ زامیش چائے بنا کر دو مجھے۔ زہران اونچی آواز میں اسے حکم صادر کرنے لگا، جس پر زامیش نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ سب بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے خیال سے آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، خود بنا لیں، میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ زامیش بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے منہ بسور کر جواب دیتی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ زامیش، وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا۔ ذکیہ محترمہ نے فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ رخصتی تو نہیں ہوئی ہے نا؟ زامیش نے انہیں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ رخصتی بھی ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، بنا دو اسے۔ ذکیہ محترمہ کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر زامیش کا حلق تک کڑوا ہوا اور مجبوراً وہ اسے چائے بنانے لگ گئی، اور زہران کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے کہنے پر بات مان لیا کرو، ورنہ یہاں بہت سے لوگ جو میری طرف ہیں۔ زہران اس کے کان کے قریب لب لاتا گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ چائے؟ زامیش دان پیس کر اس کی طرف کپ بڑھاتے ہوئے بولی۔ زہران نے مسکرا کر کپ تھام لیا۔ سب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ جو بھی تھا، دونوں اس رشتے کو ماننے لگے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد یشرا داجی کے کمرے میں موجود تھی۔ زامیش اور حنیم باہر کھڑے دروازے سے کان لگائے ہوئے تھے۔ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا یشرا، اور آپ کی عمر ہے، شادی ابھی نہیں، صرف منگنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب چاہیں تو مل سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے آپ اپنے داجی کو مایوس نہیں کریں گی۔ داجی یشرا کو شفقت بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولے۔ یشرا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے داجی، آپ نے فیصلہ کیا، کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، میری طرف سے ہاں ہے۔ یشرا انہیں دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ سجائے جواب دے گئی۔ جیتی رہو میری بچی۔ ابرار خانزادہ اس کی بات پر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگے۔ یشرا اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ یشرا، یہ کیا پاگل پن تھا ہاں؟ باہر آتے ہی زامیش اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یشرا بغیر کوئی جواب دیا خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنیم اور زامیش نے اسے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ زامیش حنیم کو دیکھتے نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں۔ حنیم نفی میں سر ہلاتی فوراً جواب دینے لگی اور دونوں اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ تم تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر کیوں حامی بھری؟
زامیش اس کے سامنے بیٹھتی اسے پریشان سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس سے شادی کرنا چاہتی تھی انہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی؟ یشرا لہجے میں افسردگی لیے زامیش کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زامیش خاموش ہو گئی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، زامیش اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنیم اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ تم کسے پسند کرتی ہو؟ حنیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یشرا نے اسے دیکھا۔ ہے ایک بے حس انسان، یشرا بھرائی ہوئی آواز میں اسے جواب دیتے ساتھ سر جھٹک گئی۔ حنیم مایوسی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابرار خانزادہ کے کمرے میں گھر کے تمام بڑے موجود تھے۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی تھی۔ ابرار خانزادہ کی باروب آواز پر سب کا دھیان اس طرف گیا۔ جی ابا، ہم سن رہے ہیں۔ احسن خانزادہ انہیں اس بات میں سر ہلا کر بولے، اذہان یشرا سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یشرا سے بھی پوچھا ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ سب بتائیں کہ کسی کو اس رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ ابرار خانزادہ سنجیدہ لہجے میں سب پر نظریں جمائے پوچھنے لگے۔ احسن خانزادہ اور ظہور خانزادہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر دونوں بچوں کی خوشی اسی میں ہے ابا جی، تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ ظہور صاحب نے بے اختیار انہیں جواب دیا۔ وہ انہیں دیکھنے لگے۔ ذکیہ اور احسن، تمہیں کوئی اعتراض؟ ابرار خانزادہ نے ان دونوں پر سوالیہ نظریں مرکوز کیے پوچھا۔ وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئے۔ پھر طے ہوا اس اتوار یشرا اور اذہان کے منگنی کی تقریب رکھی جائے گی۔ ابرار خانزادہ فیصلہ کن انداز میں خود سے بولتے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سب لوگ ان کے فیصلے پر حامی بھرتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زامیش، ذکیہ محترمہ جو چائے کا کپ تھامے کچن سے باہر آ رہی تھی، زامیش کو نیچے آتا دیکھ کر پکارنے لگی۔ جی؟ زامیش نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ یہ چائے تم زہران کو اس کے کمرے میں دے آؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ ذکیہ محترمہ اسے مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی۔ زامیش پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں دے کر آؤں؟ زامیش انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنا ضروری سمجھنے لگی۔ اصولاً تمہیں ہی اسے خود بنا کر دینی چاہیے چائے بھی، لیکن خیر میں نے بنا دی، تم دے ہی آؤ۔ ذکیہ محترمہ اسے خود کو دیکھتا پا کر تھوڑا جتلاتی بولی، جس پر وہ خاموشی سے اوپر کی طرف واپس بڑھ گئی۔ زامیش کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ پر بیٹھا فون میں مصروف تھا۔ چائے؟ زامیش اسے کہتے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ زہران نے فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ رکو، ایک سپ لو اس کا۔ زہران اسے جاتا دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ زامیش نے آنکھیں چھوٹی کیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ زامیش سینے پر بازو باندھے نہ سمجھی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم نے زہر ملایا ہو؟ زہران بے نیازی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زامیش کا منہ کھل گیا۔ اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے مجھے آپ نے؟ زامیش اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ تم سے کسی قسم کی کوئی بھی امید رکھی جا سکتی ہے؟ زہران بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل میں آ کر اسے زج کرنے کے لیے کہنے لگا۔ اس دفعہ تو نہیں صحیح، اگلی دفعہ میں زہر ضرور ملاؤں گی۔ زامیش اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے دانت پیس کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تب بھی پہلا سپ تمہیں ہی پلاؤں گا۔ زہران اس پر نظریں مرکوز کی ڈٹائی سے جواب دینے لگی۔ یہ چائے میں نے نہیں، تائی نے بنائی ہے، سمجھی آپ؟ زامیش منہ بنا کر اسے جتلانے والے انداز میں کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب لوگ شام کی چائے پر ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ زہران کام پر جانے کی وجہ سے وہاں موجود نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ تبھی روبینہ محترمہ کی آواز پر سب کا دھیان اس طرف گیا۔ روبینہ آپا؟ ذکیہ محترمہ اپنی بہن کو دیکھ کر خوش ہوتی فوراً سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی اور ملنے لگی۔ آپ اچانک کیسے؟ ذکیہ محترمہ ان سے الگ ہوتی حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ تم نے کال کر کے یشرا کی منگنی کے متعلق بتایا تو میں فنکشن اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ روبینہ محترمہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جس پر ذکیہ محترمہ بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم خالہ۔ ارشما مسکراتی ہوئی ذکیہ محترمہ سے ملنے لگی۔ باری باری سب لوگ ملے اور وہ انہی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ خالہ زہران کہاں ہیں؟ ارشما کے سوال پر ذکیہ محترمہ سمیت زامیش نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا تمہیں معلوم تو ہے وہ گھر میں ہوتا کہاں ہے، زیادہ آ جائے گا کچھ دیر میں۔ ذکیہ محترمہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے نرمی سے جواب دینے لگی، مگر نہ جانے کیوں زامیش کو اس کا پوچھنا ناگوار گزرا۔ تم تو بہت چھپی رستم نکلی یار۔ چائے کے بعد سب لڑکیاں یشرا کے کمرے میں موجود تھیں۔ ارشما اسے چھیڑتے ہوئے بولی، بس دیکھ لو۔ یشرا بھی اسی کے انداز میں جواب دینے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ تمہارا بھائی کب آئے گا یار؟ ارشما منہ بسور کر یشرا سے پوچھنے لگی۔ آ جائیں گے ڈنر پر، وہ ہوں گے، ڈونٹ وری۔ یشرا ہنستے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ زامیش اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ یشرا کے کمرے میں بیٹھے باتیں وغیرہ کرتے رہے تھے۔ ارشما زامیش کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی اور ڈنر کے وقت وہ سب ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران کے ساتھ والی کرسی پر اس سے پہلے ارشما بیٹھتی فوراً سے زامیش بیٹھ گئی۔ زہران کی نظر اس پر گئی اور ارشما مایوسی سے زامیش کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہیلو ارشما۔
زہران ارشما کو موجود پا کر دوستانہ انداز میں بولا، ہائے۔ ارشما بھی خوشی سے مسکرا کر اسے جواب دینے لگی۔ ایک ہی عمر ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت فرینک تھے۔ زامیش نے دونوں پر نظر ڈالی اور اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ روبینہ ٹھیک سے کھاؤ۔ فریدہ بیگم روبینہ کو کھاتے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جی آنٹی میں کھا رہی ہوں۔ روبینہ محترمہ انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یشرا سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ آزاد وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ یشرا اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ کم کھایا کرو، موٹی ہو جاؤ گی۔ اذہان حنیم کو کھاتا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگا۔ حنیم نے اسے دیکھا۔ میرے کھانے پر نظر رکھ رہے ہیں کیا آپ؟ حنیم اسے کھاتے ہوئے گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اذہان نے بھی اسے دیکھا۔ ہاں تو تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، موٹیوں کے رشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ اذہان کندھے اچکا کر اسے جان بوجھ کر تنگ کرتا کہنے لگا۔ حنیم نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ مجھے فکر نہیں ہے، میری بلا سے نہ ہی آئے۔ حنیم اسے منہ بسور کر جواب دیتی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ زامیش اب ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر حد سے زیادہ پچھتا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے بری طرح نظر انداز کر رہے تھے۔ مجھے تم نے لاسٹ ٹائم بھی ٹھیک سے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ ارشما زہران کو دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی، اس دفعہ گھما دوں گا، انفیکٹ کل چلیں گے۔ زہران اسے مختصر سا جواب مسکراتے ہوئے دینے لگا۔ وہ ٹھیک ہے بول گئی۔ زامیش تپ کر کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا زامیش بچے؟ ابرار خاندادہ اسے کھڑا دیکھ کر پریشان سے پوچھنے لگے۔ داجی میں نے ڈنر کر لیا۔ زامیش انہیں دھیمے لہجے میں جواب دیتی ڈائننگ ایریا سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سب اسے جاتا دیکھتے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زامیش کمرے میں ٹہلتے ہوئے مسلسل زہران کے متعلق سوچ رہی تھی۔ میری بلا سے جس مرضی سے بات کریں وہ، مجھے کیا، بے شک شادی بھی کر لیں ارشما سے۔ زامیش اپنی سوچ کو جھٹکتے ہوئے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے خود سے کہنے لگی، مجھے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، فضول بیٹھی ہو تم۔ زامیش اپنی حرکت پر خود کو کوستے ہوئے بولی اور پھر سر جھٹک گئی۔ میں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ مجھے تو وہ انسان بالکل نہیں پسند۔ اچھا ہے میری جان چھوٹ جائے گی۔ زامیش خود سے سوچتے ہوئے الجھن کا شکار ہو گئی اور سر جھکا گئی۔ مجھے کیا ہے، میں سوچ ہی کیوں رہی ہوں، سو جاؤ زامیش۔ زامیش خود سے کہتے ساتھ دوپٹہ بیڈ پر رکھتی خود لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ ناشتے سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ ارشما زہران کے سر پر پہنچ گئی۔ زہران تم نے کہا تھا تم آج مجھے گھمانے لے کر جاؤ گے۔ ارشما اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ زہران نے اسے دیکھا، وہ ابرار خاندادہ سے کسی سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ ہاں زہران، بچی کو گھما کر آؤ اور ایسا کرو زامیش کو بھی لے جاؤ، ساتھ جب سے آئیے کہیں نہیں گئی۔ ابرار خاندادہ اسے دیکھ کر کہتے ساتھ وہاں سے چل دیے۔ زہران نے ارشما کو دیکھا۔ تم یہیں رہو، میں اس آفت کو بلا کر لاتا ہوں۔ زہران ارشما کو کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تھی اور شاور لینے کا سوچ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زامیش کا دھیان اس طرف گیا۔ آپ یہاں؟ زامیش اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر فوراً سوال کرنے لگی۔ میں ارشما کو گھمانے لے کر جا رہا ہوں، داجی چاہتے ہیں تم بھی ساتھ چلو۔ زہران سینے پر بازو باندھے سنجیدگی سے اسے آنے کی وجہ بتانے لگا۔ تو میں کیا کروں پھر، مجھے نہیں جانا۔ زامیش اسے منہ بنا کر آنکھیں گھما کر جواب دینے لگی۔ زہران کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ زہران کندھے اچکا کر اسے جواب دیتا باہر کی طرف واپس بڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، میں حویلی میں رہ کر بور ہو گئی ہوں، لیکن مجھے گھنٹہ لگے گا ریڈی ہونے میں۔ زامیش اسے جاتا دیکھتے ہوئے جھٹ سے کہنے لگی۔ زہران نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں انتظار نہیں کر رہا۔ زہران اسے سرد نگاہوں سے گھورتا بتانا ضروری سمجھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں داجی کو سے بول دوں گی، ان کا پوتا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ زامیش سینے پر بازو باندھے اسے دھمکی دیتے کہنے لگی، جس پر وہ زامیش کو دیکھتا آئی برو اچکا گیا۔ دھمکی؟ اور مجھے؟ انٹرسٹنگ۔ زہران اس کی طرف بڑھتے ہوئے پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے کہنے لگا، 20 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو میں چلا جاؤں گا۔ زہران اس کے قریب آتا بھاری آواز میں حکم صادر کرتا باہر چلا گیا۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے 20 منٹ میں نیچے نہیں جاؤں گی۔ زامیش اس کے حکم دینے والے انداز میں چڑھ کر خود سے بولتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ارشما اور زہران دونوں ہی اس کے انتظار میں نیچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں وغیرہ کرنے میں مصروف تھے۔ 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے، مگر وہ تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے زہران کو خاصا غصہ آیا۔ چلو چلیں ہم۔ زہران اس کے نہ آنے پر کھڑا ہوتا ارشما سے مخاطب ہوا۔ ارشما بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آ گئی ہوں۔ زہران زامیش کی آواز اپنے عقب سے سن کر بے اختیار پلٹا اور نظر اس پر گئی۔ پرپل رنگ کے سوٹ میں ملبوس بالوں کو چوٹی میں قید کیے، لائٹ سے میک اپ میں پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے وہ اس حلیے میں حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ زہران اسے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس لڑکی کو دیکھنے سے زہران خانزادہ کو اپنے دل کے موجود ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اب چلیں؟ زامیش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی اسے بولی۔ زہران کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ یو لک امیزنگ۔ زہران نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار بولتا زامیش کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ کیا کہا؟ زامیش اسے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگی۔ زہران ہوش میں آیا اور نفی میں سر ہلا گیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔
زامیش ارشما کو مسکرا کر دیکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارشما فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی جب زامیش نے اسے روک لیا۔ وہ میرا شوہر ہے ارشما، میں آگے بیٹھنے کا حق رکھتی ہوں۔ زامیش اسے سنجیدگی سے جواب دیتے ساتھ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور ارشما کندھے اچکا کر خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ زہران گاڑی سٹارٹ کرتا سڑک پر دوڑا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔